السلام علیکم دوستوں، میں ڈاکٹر شعیب شاہد ایز یوزول آپ سے کمیونیکیٹ کر رہا ہوں۔ پچھلی دفعہ ہم بات چیت کر رہے تھے، ادھوری رہ گئی تھی، اس کا باقی حصہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، جس میں یہ آپ سے یہ ذکر کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا بنائی اور وہ وحدہ لا شریک ہے، اور اسی کے آگے ہم نے اپنے سر کو جھکانا ہے، اسی سے مانگنا ہے، کیونکہ مالک ہے، اسی نے پیدا کیا، اس نے موت دی، اس نے یہ تمام دنیا کی آسائشیں دی، زندگی دی اور علم دیا، اشرف المخلوقات بنایا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بعض اوقات لوگ جس کا عملی زندگی میں چیزوں میں انوالو ہوتے ہیں، تو قرآن شریف کا جب مطالعہ نہیں کرتے یا دوسری قوموں کے ذکر کو مد نظر نہیں رکھتے، تو ان کو کچھ سمجھ نہیں آتی کہ یار کہیں تو یہ چڑھاوے چڑھے جا رہے ہیں، کہیں یہ اہل حدیث ہیں، کہیں اہل سنت ہیں، کہیں فلاں ہیں، دیوبندی ہیں، وہابی ہیں، مختلف قسم کے ٹکڑوں میں لوگ بکھر گئے ہیں۔ تو کہنے کا جس طرح میں نے پچھلی دفعہ بھی آپ کو یہ سورہ میں بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے تو آپ کو ایک وحدہ لا شریک کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کے سامنے قوم حضرت ابراہیم کا ذکر کیا کہ اس کو فالو کریں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی سسٹم کو لے کر آگے چلے، جو کہ ہمارا یہ ایک قسم کا ہمارا دین ہے حنیفہ، انہوں نے کہا کہ ہمارا یہ سسٹم ہے۔ لیکن میرے پاس چند ایک دوست جو کمیونیکیٹ کرتے ہیں اور پروگرام وغیرہ دیکھتے ہیں، تو انہوں نے مجھ سے شکوہ کیا کہ ڈاکٹر صاحب یہ ہماری جو نئی نسل ہے یہ بڑی پریشان ہے، کیوں انہیں یہ سمجھ نہیں آتی کہ اصل مذہب کیا ہے، ہر ایک اپنی اپنی بات بناتا ہے، پھر اس سے وہ بیزار ہو کر مذہب سے دور جا رہے ہیں اور دوسری جو ویسٹرن ایکٹیویٹیز ہیں ان کی طرف چلے جا رہے ہیں۔ خاص طور پر یہ ویسٹرن کنٹریز میں جو ہے یہ ہے۔ لیکن اپنے ملک کے متعلق بتایا کہ کئی ایک بچے ہیں وہ بالکل لاپرواہ ہو گئے، مذہب کی طرف آتے ہی نہیں، کیوں؟ نہ تو ان کے سامنے کوئی ماڈل ہے، نہ ان کے ماں باپ انہیں کچھ بتاتے ہیں، نہ انہیں یہ کتاب اگر پڑھنے کے لیے بھیجا جائے تو انہیں رٹایا جاتا ہے، عربی سمجھائی جاتی ہے، پھر قرآن شریف رٹوا دیا جاتا ہے یا اس کو وہ پڑھتے رہتے ہیں۔ تو لیکن اس کے اندر اصل مقصد تو ہے تو اس کی کمپریہنشن کرنا، کہ اس کو کمپریہینڈ کرنا کہ کیا چیز ہے، واٹ از دا میسج۔ آپ اس چیز کو رٹتے رہیں، پڑھتے رہیں اور یہ نہ پتا ہو کہ اس کے اندر کیا ہے۔ دس از دا مین پرابلم آف دس پریزنٹ سینچری کے اندر۔ نوجوان نسل جو ہے اس لیے اس سے مذہب سے دور جا رہا ہے۔ تو لہٰذا ایک تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارا جو ملک ہے اگر مسلمانوں کا ہے تو صرف یہ تو نہیں ہے کہ ان کا صرف کام ہے کہ فلانی پارٹی آ گئی، فلانے کے لوگ آ گئے، فلاں نے یہ کہہ دیا، فلاں نے کس طرح خزانہ لا سکتے ہیں، کون کس طرح لوٹ سکتا ہے، یا آپس میں مختلف قسم کی گروپ بندی ہو گئی، یا ساری جو قوم ہے اس پر لگ گئی کہ کون صحیح ہے کون سچا ہے، اور آپس میں لڑائی بڑائی، ایک جو ان پاور ہے دوسرے نے رگڑ دیا۔ تو ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم ایسے لوگوں کو چنیں جو کہ خدا اور رسول کو سمجھیں اور ان کو قرآن شریف کا پتہ ہو، اور وہ عوام کے سامنے وہ ماڈل پیش کریں اور اپنی تقاریر میں ان چیزوں کا ذکر کریں کہ ہم کیا ہیں، اور ہمارا جو دستور ہے وہ قرآن شریف ہے، کیونکہ ہم مسلمان ہیں، یہ اسلامک ریپبلک آف پاکستان ہے۔ تو لہٰذا یہ وہ نہیں ہے کہ ہم فلاں کا جی انڈیا کا لے لیں آئین، یا امریکہ کا لے لیں، یا میں سے برٹن کا لے لیں۔ ہمارا اپنا جو قانون ہے اس میں بتایا کہ سب سے زیادہ جو پاور ہے وہ خداوند تعالیٰ کی ہے۔ تو لہٰذا ایسے لوگوں کو اب چنیں جو کہ دین اور ایمان کو سمجھتے ہوں، وہ صرف یہ نہ ہو کہ پیسہ بنانا یا یہ ہیرا پھیری کرنے کے لیے آئیں اور وقت گزر گیا، آپ کو بیوقوف بنایا اور اسی میں کام چلتا رہا۔ نہیں، اصل مقصد یہ ہے کہ آپ کو تعلیم کس قسم کی دی جائے، آپ کے انسٹیٹیوشن کس قسم کے ہوں، آپ کے میں اگر میرے بس میں ہوں تو ہر اسکول میں اسکول سے لے کر یونیورسٹی کے اینڈ تک ہر جگہ قرآن شریف کی اپلیکیشن، اس کا درس یا اس کا معنی سے پیش کیا جائے، اس پر باقاعدہ کراس کوشچن اس پر لوگ لکھیں اور ان کو پتہ ہو کہ ہمارا دین کیا ہے۔ جس طرح اسلامک اسٹڈیز کا جو ہوتا ہے BA کا لیول، اس میں بتائی جاتی ہے یہ صورتیں ہم نے پڑھنی، ان میں سے کراس کوشچن ہوگا۔ تو یہ اس کا قرآن شریف کو پورے سلسلے کو اپنے سسٹم میں لے کر آئے اور لوگوں کو سمجھائیں کہ اصل قرآن شریف کیا ہے، بجائے وہ یہ ہے کہ جی فلاں چیز کے پاس چلا گیا اور اس نے جی فلاں ریفرنس دے دیا، فلاں نے ہماری فلاں کتاب ہے امام صاحب کی، فلاں نے کہا نہیں جی ہمارے تو اس میں یہ آتا ہے، کسی نے کہا کہ نہیں جی یہ بدعت ہے، کسی نے کہا نہیں جی یہ تو جائز ہے یہ، اور پھر اس کو ریفرنس کے لیے اپنے مختلف قسم کی جو کتابیں ان پہ آپ نے میریکل بتاتے ہیں، ہمارے جو بڑے ان کا یہ میریکل ہے، وہ جی انہوں نے یہ کیا۔
ایک ان پڑھ آدمی جو جذباتی جنونی ہوتی ہے وہ اس کو ایک لکیر کا فقیر ہوتا ہے، اس کے پیچھے چلا جاتا ہے، پھر ان کو یہ منور کرتے ہیں اس طریقے سے ایک اپنی ایک پاور جتانے کے لیے، چیزوں پر حاوی ہونے کے لیے وہ اپنی گروپنگ بناتے ہیں. اس گروپنگ کا یہ رزلٹ ہوتا ہے کہ وہ اس کو پولیٹیکل یوز کرتے ہیں، منور کرتے ہیں، یعنی کہ لوگوں کو یوز کرتے ہیں. تو خدا را یہ سب سے بڑا گناہ ہے. تو میں یہ آپ سے عرض کروں گا کہ آپ کے پاس جو قرآن شریف ہے اس کو پلیز معنی کے ساتھ پڑھیں، تھوڑا پڑھیں، معنی کے ساتھ پڑھیں اور اس کو سمجھیں اور اس کی اپلائی کریں. لہٰذا میرا جو آج کا پروگرام ہے اس کا میرا مین مقصد ہی یہی ہے کہ آج کا دن اگر اتنا عبادت کا دن ہے تو اس میں آج آپ نے آپ سے وعدہ کریں کہ میں اور میری اولاد جو میرے گھر کے لوگ ہیں، میں معنی قرآن شریف لے کر آؤں گا اور ان کو کہوں گا معنی کے ساتھ اس کو پڑھو. اور پھر اس کے بعد بچوں سے ڈسکس کیا، بجائے آپ کسی سے ریفرنس لینے کے لیے کہ مولانا صاحب کے پاس چلے گئے اور ایک نے کچھ ریفرنس دے دیا، جی ہمارے نقطۂ نگاہ سے یہ ٹھیک ہے، دوسرے کا جو غلط ہے، وہ آدمی کنفیوزڈ ہے. اور جو اس طریقے سے گروپ بندی سے ہم آگے کی طرف نہیں پڑھ سکتے. تو ہمارے اپنا قرآن شریف سامنے ہے، ہمیں کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. اور بچے اس کو پڑھیں، ان کو سمجھائیں، ان کو دکھائیں کہ دیکھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کتاب 23 ایئرس کے اوپر ان پر وہی نازل ہوئی اور انہوں نے کس طریقے سے اس قوم کو بنایا، کس طریقے سے عرب کس قسم کی اسٹیٹ تھی، کس طریقے کے وہاں یعنی کہ ڈیزرٹ تھے، لوگ قتل کرتے تھے، کوئی رائٹس نہیں تھے، عورتوں کے غلام بکتے تھے، اور وہ اسٹیٹ پھر کتنی ترقی کر گئی. یہی قانون تھے اس کے کہ اس میں وہ رچ نالج ہے کہ جو کہ ہر بدو نے، ہر ان پڑھ نے پڑھا، لہٰذا ہر ایک کے ذہن میں یہ قرآن شریف ہے. لہٰذا وہ ترقی کرتے انہوں نے اندر کانفیڈنس، ٹالرنس اور لوگوں کو سمجھنا، برداشت کرنا اور حق بتانے کے لیے اپنا ماڈل پیش کرنا. تو میں یہ عرض کروں گا یہ ابھی کچھ نہیں گیا تو ہمیں پوری توجہ صرف کرنی چاہیے اور ان آیات کو جو ہے ان کو سمجھنا چاہیے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نے کہا کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، میں جو کچھ بھی ہوں میرے مالک کی وجہ سے ہوں. دیکھیں ان کے اوپر آیات آئیں، اے نبی جسٹ امیجن آپ آرفن تھے، یتیم تھے، میں نے آپ کو کتنا اونچا مقام دیا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو مقام، ان کے اعمال، ان کی عبادت اور ان کے پریچنگ اور ان کی اس لیبر کا رزلٹ ہے. لہٰذا اس کے بعد پھر جب بھی کچھ ہوتا تھا تو کہتے میں اپنے مالک سے مانگوں، میں دنیا سے کیوں مانگوں. تو لہٰذا اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں آگے کی طرف بڑھنا چاہیے اور اپنے آپ سے ایک آج وعدہ کرنا چاہیے کہ میں قرآن شریف بامانی پڑھوں گا اور میں اس میں سے اپنے کریکٹر دیکھوں گا. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے متعلق آگے چلتے پھر قرآن شریف سے امین وہ اس طریقے سے عمل کرتے تھے جس طرح اللہ تعالیٰ ان کو کہتا تھا آسمان کا مالک ہے. پھر اس کے بعد لوگ جو مختلف قسم کے اپنے خدا بنا لیتے ہیں. خدا سے مراد یہ نہیں ہے کہ ایکچولی اب صرف بتیں ہی آپ کے ہوں، آپ نے جو کہ یہ خدا بنایا، اپنی ذات کو خدا بنایا، آپ کیا اس کا نام، اپنے خواہشات کو خدا بنایا، اپنے مختلف قسم کے جو لوگ جن کے اوپر آپ کے اعتقادات ہیں آپ نے بنائے. بھائی وہ نیک لوگ ہیں تو وہ اپنی نیکی کی وجہ سے جائیں گے، ان کی وجہ سے آپ نے نہیں جنت یا دوزخ میں جانا. سمجھ آئے نا، آپ اپنے اعمال سے جائیں گے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ شدائی ہیں، کون نہیں ہے، اور ان کے لیے دنیا مر مٹی اور سب کچھ کیا، لیکن کیا انہوں نے کہا تھا کہ مجھ سے مانگیں یا میرے آگے سجدہ کریں یا میری جو اولاد ہوگی اس سے مانگیں اور خدا کو چھوڑ کر میرے جو پیارے سینٹس ہیں یا جو بھی لوگ ہیں ان سے مانگے؟ یا کہاں لکھا ہوا ہے؟ وہ کون سا سینٹ ہے جو آپ کو کہتا ہے کہ داتا صاحب نے کہا تھا کہ میرے پاس آیا کریں تو میں آپ کی مرادیں پوری کر دوں گا؟ یہ دوسرے کوئی کہہ رہا ہے جی ہم 11ویں والے کو مانتے ہیں، کوئی پرانے کو مانتے ہیں، کوئی جس کو مانتے ہیں. بھائی جس کو آپ مانتے ہیں لیکن پہلے خدا کو مانیں، پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کا جو قول ہے. آپ نے کہا کہ میرے آپ پیروی کریں. پیروی سے مراد ان کی باڈی کی پیروی نہیں تھی، ان کا اعمال تھا، ان کا ماڈل تھا. یہ اس میں انگریز ایک لکھتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے تو انہوں نے کہا آپ پیچھے کیا چھوڑا ہے؟ تو انہوں نے کہا میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن اور میری جو سنت ہے. جو سنت ہے جو انہوں نے کیا انہوں نے اس طریقے سے کسی کے پاس گئے تھے چڑھاوے چڑھانے کے لیے، یا کسی سے انہوں نے مدد مانگی تھی، یا کسی پیر فقیر کے پاس گئے تھے؟ وہ صرف مانگتے تھے تو اللہ سے مانگتے تھے اور پھر کہتے تھے میرے بس میں کچھ ہی نہیں،
میں تو وہ دے رہا ہوں جو میرے مالک دے، میں بشیر و نذیر ہوں، میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ دنیا ہے، یہ اس طریقے سے ہے، میرے پاس میں کوئی نہیں۔ کیوں؟ ان کی زندگی موت مقرر تھی، ان لوگوں کی جتنی ان کی زندگی تھی اس کے بعد چلے گئے، اور پھر اس کے بعد کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں پیچھے چیز چھوڑ کے چلا جاؤں۔ ہوا یہ ہے کہ اس کے بعد پولیٹیکل سسٹم بنا، اس کے بعد گروپ بندی بن گئی، اور یوں گروپ بنتے بنتے مذہب کے اندر بن گئی، پھر مختلف دیکھیں امام اور یہ ہستیاں ہیں، کون نہیں مانتا، لیکن کیا وہ آپ کو کہتے ہیں کہ قرآن شریف کو چھوڑ کر جو میں کہہ رہا ہوں اس کو مانو، یا مجھ سے مانگو، یا میرے مرنے کے بعد میری جو پیروکار ہے میری اس کی قبر پر جاؤ اس سے مانگو؟ تو پلیز میرے الفاظ سے میں معافی چاہتا ہوں، بار بار معافی چاہوں گا، لیکن میرے سامنے سورہ انعام پڑھا، میں آج اس کو 4-5 دفعہ پڑھ چکا ہوں، اور مجھے ایک ایک چیز کو اس میں نقطہ آ رہا ہے کہ پہلی قوم نے کیا کیا، کس طرح ہم زندگی موت دیتے ہیں، کس طرح سوتے ہیں اٹھتے ہیں، کس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے۔ میں ان کی آیت آپ کو لگا کر بھیج رہا ہوں کہ جس میں آپ نے کہا کہ بھائی میرے پاس میں تو کچھ ہی نہیں، میرے پاس میں کوئی خزانہ بھی نہیں، نہ میں کوئی فرشتہ ہوں، تو میں کوئی نہ میرے پاس اور کوئی پاؤں، میں تو اللہ کا بندہ ہوں، میں تو اس سے مانگتا ہوں، میں اس کا بندہ ہوں، میرے کس چیز کی ضرورت نہیں، میں تو اس کی رضا چاہتا ہوں، میں اس کا بندہ ہوں۔ تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو آج کا یہ جو میں پیش کر رہا ہوں، میں معافی چاہتا ہوں اگین، کسی کے جذبات نے ہر کے اپنے اپنے عقیدے ہوتے ہوں گے، لیکن لا الہ الا اللہ سے بڑا عقیدہ تو کوئی نہیں، محمد رسول اللہ سے بڑا عقیدہ تو کوئی نہیں، ایک قرآن شریف سے بڑا عقیدہ تو کوئی نہیں۔ اس کے بعد جتنے بھی ہیں سیکنڈری ہیں، چاہے کسی نے کچھ بھی لکھا ہے میں اس کو ایک نیگیٹو سائڈ سے دیکھوں گا، کیوں؟ میرے پر جب ایک چیز آ گئی، یہ کتاب آ گئی، اس میں آیات آ گئی، آپ خدا کی قسم آپ اس کو دیکھیں، اس میں اتنی گہری نفسیات کی بات ہے۔ ہیومن نیچر کہتا ہے، ہیومن نیچر یہ ہے، اس میں ٹیمپٹیشن ہے، جب اس کو خواہشات پیدا ہوتی ہے اندھا ہو جاتا ہے، اور اس کو کچھ نظر نہیں آتا، پھر اس کو جو اس کا اندر کا من کہتا ہے، اس کی جو نفس امارہ ہے، اس کا جو ہے نا حیوانی جو سیلف ہے، وہ جانور بنا دیتا ہے۔ اس کو کوئی بتایا جائے تو سننے کو تیار نہیں، وہ کہتا ہے یہ غلط ہے، وہ سننے کو تیار نہیں، دیکھنے کو تیار نہیں، سمن بکمن ہم یونفارم یا عقلون والی بات ہے۔ تو میرے دوستوں، میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ شاید قیامت والے دن میری سے بخشش ہو جائے کہ بہت سے لوگ جو غلط عقیدے یا غلط اس قسم کے سیلف میڈ سسٹم بنا رہے ہیں اس میں نہ چلے جائیں، کیونکہ دیکھیں نا جی، جو مذہب ہے وہ اسلام ہے، اور اس کو فیت کا جب تک آپ اس پر عمل نہیں کریں گے، آپ کہیں گے میرا نام محمد شعیب ہے، میں جتنے کی قرآن شریف پڑھوں، لیکن عقیدہ اگر آپ لا الہ الا اللہ پر یہ آپ کا عمل نہیں ہے، اور عمل کیا آپ نے کسی کے جا کے چڑھاوا چڑھا دیا، یا کسی بیک ڈور اس قسم کی ناجائز چیزیں کر لی، تو اس کا مطلب ہے خدا کہتا ہے میں دیکھ رہا ہوں۔ میں اینڈ پر کیونکہ لمبی بات ہوگی میں چاہتا ہوں، دیکھیں جس آدمی پیدا ہوتا ہے اس وقت سے اس کا ایک روحانی اللہ تعالیٰ کے جو کمپیوٹر ہے، جو اس کا نظام ہے، اس کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، وہیں سے آتا ہے، ہر چیز ریکارڈ ہو رہی ہے، ہر چیز اے ٹو زی، مرنا جینا، وہ چیز جو آپ چھپ کر کرتے ہیں، جو لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں، یوں سمجھتے یار یوں کر کے میں چڑھاوا چڑھ گیا، یار دوسرا پورا نہ کرے، کوئی غلط کام کریں یا کسی قسم میں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں ہر وقت آپ کے ساتھ ہوتا ہوں، کہاں آپ بھاگ کر جاؤ گے میرے سے، کہاں بھاگ؟ تو میں ہر چیز کا آپ کا ریکارڈ کر رہا ہوں، وہاں میں نے رکھ دینے ہیں، باری باری آپ چلے جائیں گے۔ اس صورت میں آپ سے میں عرض کروں گا کہ اگر سورہ کاف پڑھنے کا آپ کو موقع ملے، اس نے بتایا کہ مرتے ہوئے کیا ہوگا، کس طریقے سے چیزیں ریکارڈ ہو رہی ہیں، کس طرح اس دن یہ چیزیں پیش کی جائیں گی، اور وہ حیران ہوگا کہ فرشتے ریکارڈ کر کے ہر چیز لائیں، یا الہ یہ اس کی بک ہے، وہاں اسی وقت سب کے سامنے وہ حساب کتاب ہو جائے گا۔ تو پلیز اس نیک دن اور پرٹیکولر رمضان شریف کے روز میں میرے لیے بھی آپ دعا کریں، میں آپ لیے کرتا ہوں، تو پلیز اگر کوئی ڈیریل ہو گیا ہے تو اس قرآن شریف کو پڑھیں، بار بار پڑھیں، ان صورتوں کو پڑھیں، ہر چیز بصیرت ہے، بصیرت ہے، اور سب کو یہیں رہ جائے گا۔ اگر آپ یہ چاہیں کہ ان کرنے کے بعد میرے پاس پیسہ ہے، پاور ہے، یہاں کئی فرعون آئے، کئی آپ کے جرنیل آئے، کئی آپ کے ججز آئے، کئی آپ کے بادشاہ آئے، کئی فرعون آئے، ہر قسم کے ان پاور آئے، غریب بھی آئے، امیر بھی آئے، ہر کے چلا گیا۔ جتنا وہ کسی کے پاس کم ہے اتنا حساب کتاب آسان ہوگا، اور جتنا زیادہ ہے اتنا حساب کتاب لمبا ہوگا، تو وہاں ہر چیز دینی پڑے گی۔ آج ہیرا پھیری کر لیں، جو کچھ کرنا ہے، ایک دوسرے کو بیوقوف بنا لیں، لیکن رب العزت کہتا ہے کہ میں ہر چیز کو دیکھ رہا ہوں، رب السماوات والارض ہے، اور اس کا ایک نظام ہے، اس کا سلسلہ چل رہا ہے۔ تو پلیز مجھے آپ کو اس نیک دن اصلاح کرنے کا موقع ملے۔
So it is my जो present क्या है, it is self awareness. मैं अपने आप को अवेयर कर रहा हूँ, आप अपने आप को अवेयर कर दें ताकि on day of judgment हम पुरस्कून तरीके से खुदा के यहाँ पेश हों. मैं टाइम ज़्यादा हो गया, मैं इसकी माज़रत चाहता हूं. رأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون. کہو کہ بھلا بتاؤ تو اگر تم پر اللہ کا عذاب بے خبری میں یا خبر آنے کے بعد آئے تو کیا ظالم لوگوں کے سوا کوئی اور بھی ہلاک ہوگا؟ وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین فمن آمن واصلح فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون. اور ہم جو پیغمبروں کو بھیجتے رہے ہیں تو خوشخبری سنانے اور ڈرانے کو، پھر جو شخص ایمان لائے اور نیکوکار ہو جائے تو ایسے لوگوں کو نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ اندھوناک ہوں گے. والذین کذبوا بآیاتنا یمسهم العذاب بما كانوا یفسقون. اور جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ان کی نافرمانیوں کے سبب انہیں عذاب ہوگا. قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب ولا اقول لكم اني ملك ان اتبع الا ما يوحى الي قل هل يستوي الاعمى والبصير افلا تتفكرون. کہہ دو کہ میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ تعالیٰ کے خزانے ہیں اور نہ یہ کہ میں غیب جانتا ہوں اور نہ تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں. میں تو صرف اس حکم پر چلتا ہوں جو مجھے اللہ کی طرف سے آتا ہے. کہہ دو کہ بھلا اندھا اور آنکھ والا برابر ہوتے ہیں تو پھر تم غور کیوں نہیں کرتے؟ وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَى رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ. اور جو لوگ خوف رکھتے ہیں کہ اپنے پروردگار کے روبرو حاضر کیے جائیں گے اور جانتے ہیں کہ اس کے سوا نہ تو ان کا کوئی دوست ہوگا اور نہ سفارش کرنے والا، ان کو اس قرآن کے ذریعے سے نصیحت کرو تاکہ پرہیزگار بنے.